السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم اخلص لی وجہک الکریم، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، آمین۔ آج انشاءاللہ ہم لوگ بات کریں گے کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہم لوگ گزار رہے ہیں کہ زندگی کیوں مشکل ہے، جو ہم سب کا سوال ہوتا ہے، خود سے بھی اور دوسروں سے بھی، کہ یہ زندگی اتنی مشکل کیوں ہے، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو اتنی محبت کرنے والے ہیں اپنے بندوں سے، وہ تو اپنے بندوں کے اوپر ظلم نہیں کرتے، پھر یہ زندگی کیوں اتنی مشقتوں سے بھری ہوئی ہے۔ ہر مومن کا، ایک نیک انسان کے دل میں بھی یہ کویسچن ہوتا ہے، ایک عام انسان کے دل میں بھی یہ کویسچن ہوتا ہے کہ وائی دس لائف از سو ڈیفیکلٹ۔ ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ آج ہم لوگ اس کو دیکھیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس قول سے، اللہ تعالیٰ کے ہی قول سے ہم لوگ دیکھیں گے کہ زندگی کیوں مشکل ہے۔ جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پارہ نمبر 30 سورۃ البلد میں فرماتے ہیں، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، کہ البتہ تحقیق ہم نے انسان کو کس میں پیدا کی ہے؟ مشقت میں۔ اور یہ آیت جب آئی ہے اس سے پہلے 3 بڑی قسموں کے بعد اس آیت کو لایا گیا۔ پہلے 3 قسمیں اٹھائی گئی ہیں، اس کے بعد اس آیت کو لایا گیا۔ جب بھی قسم اٹھائی جاتی ہے قرآن میں تو اور جو اس کا جواب قسم ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ بہت اہم آیت ہوتی ہے۔ تو پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے پہلی جو سورۃ البلد کی آیت ہے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد، کہ انسان کو کس میں پیدا کیا گیا ہے؟ مشقت میں۔ تو اتنی قسموں کے بعد جب یہ کہا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ انسان کی زندگی بہت مشقت میں بنائی گئی ہے۔ اب جیسے کبد کے مختلف معنی میں آپ کو بتاتی ہوں۔ جیسے کبد کے معنی مشقت سب سے پہلا، اس کے بعد دشواری، مصیبت، سختی، آزمائشیں۔ یعنی انسان کے لیے اس دنیا میں راحت نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ کام ہی کام ہے، آزمائشیں ہیں۔ یہ کوئی عیش و عشرت کی جگہ تھوڑی ہے۔ اب دیکھیں انسان کہیں بھی بھاگتا ہے، کہیں بھی جائے، وہ بغیر مشقت کی زندگی نہیں گزار سکتا۔ اس میں ایک ابن عباس کا قول میں کوٹ کروں گی، تو وہ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں کہ ابتدائے حمل سے رحم مادر میں انسان قید میں رہتا ہے، کہ ابتدا جو حمل کا ابتدا ہوتی ہے اور رحم مادر جو ماں کا پیٹ ہوتا ہے، اس میں کیا انسان قید میں رہتا ہے جب بچہ ہوتا ہے۔ یعنی دیکھیں ماں کے پیٹ میں کتنی سی جگہ ہوتی ہے جس میں وہ قید میں رہتا ہے، تو کتنی مشقت والی ہوگی نا وہ بھی جگہ، لیکن ابھی وہ چھوٹا بچہ ہے، شاید اس کو محسوس نہیں ہوتا۔ اس کے بعد پھر ولادت کا جو مرحلہ ہے، اس میں بھی کتنی محنت سے گزرنا پڑتا ہے، کتنی مشقت سے گزرنا پڑتا ہے ایک ماں کو بھی، بچے کو بھی۔ اس کے بعد دودھ پلانے کا مرحلہ، بچے کو سنبھالنے کا مرحلہ، پھر دودھ چھڑانے کا مرحلہ۔ انسان کا زندگی کا آغاز تو مشقت سے سٹارٹ ہو جاتا ہے، یعنی دیکھیں اس کا آغاز ہی مشقت سے ہے۔ اب بچے کا، جیسے میں نے آپ کو بچے کا بتایا، پھر ماں کا بتایا، تو کیا ہے؟ مشقت ہی مشقت ہے۔ اس میں ایک ابن عباس کا قول ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ابتدائے حمل سے رحم مادر میں انسان قید میں رہتا ہے۔ یعنی دیکھیے کہ ماں کے پیٹ میں کتنی سی جگہ ہوتی ہے جس میں ایک بچہ ہوتا ہے، جس میں وہ قید میں ہوتا ہے، کیا وہ بھی مشقت کی جگہ نہیں ہے؟ پھر ولادت کا عمل دیکھیں، اس کے بعد ماں کا بچے کو دودھ پلانے کا مرحلہ، جو کہ ماں اور بچے دونوں کے لیے ایک مشقت کا باعث بنتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں جب بچہ اس دنیا میں آ جاتا ہے، ماں کا اس کو سنبھالنا، اس کی تربیت کرنا، مشکلات کے مراحل سے گزرنا، تو یہ سب کیا ہے؟ مشقت ہی مشقت ہے۔ پھر بچہ کیا آہستہ آہستہ بڑا ہوتا ہے، پھر معاشرے کو فیس کرتا ہے، وہ مشقتیں، پھر کام، پڑھنا لکھنا، مشقت، آہستہ آہستہ بڑا ہوتا ہے، وہ کسی کا باپ بنتا ہے، وہ کسی کی ماں بنتی ہے، پھر مشقت، ٹھیک ہے نا؟ آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے؟ انسان کے اوپر بڑھاپا آتا ہے، بڑھاپے میں مشقت۔ اس کے بعد جو لاسٹ سٹیج انسان کی ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ موت۔ اور موت کس قدر وہ مشکل ہوتی ہے، کس قدر تکلیف دہ ایک وہ چیز ہوتی ہے نا۔ اور اب موت کے بعد جس قبر کے اندر انسان کو ڈالا جاتا ہے، کیا وہ ایک ماں کا جو پیٹ ہوتا ہے جس سے وہ پیدا ہوتا ہے، وہ اس سے بھی زیادہ ایک تنگ جگہ ہو جاتی ہے انسان کے لیے۔ اب دیکھیں نا انسان جب دنیا میں ہوتا ہے، جیسے کیسے بیڈ پہ سوتا ہے، چارپائی پہ سوتا ہے، کہیں بھی جگہ پہ سوتا ہے، کیسے
کھلا ہو کے سوتا ہے، اور یعنی بالکل ایک آزادی کے ساتھ. لیکن ماں کا پیٹ اور ایک قبر ایسی جگہ ہے جو بالکل ایک فکس جگہ ہوتی ہے، وہاں پہ انسان کیا نہیں کر سکتا، حرکت بھی نہیں کر سکتا صحیح طرح سے کھل کے. تو یہ دنیا انسان کے لیے بنائی گئی ہے، ٹھیک ہے. مشقت سے نکلا ہے، دین مشقت، پھر اس کے بعد قبر میں جانا ہے. پھر اگر تو یہ زندگی اب ہم لوگ دیکھیں نا کہ اس زندگی کو اللہ کی مرضی کے مطابق گزار دیتا ہے، تو کیا ہوتا ہے، یہ مشقت اس کے لیے عارضی ہو جاتی ہے. اور جس نے یہ مرضی اپنی زندگی سے گزاری، حلال حرام کی تمیز کیے بغیر، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حدود کو توڑتے ہوئے، تو کیا ہے پھر اس کے شاید زندگی میں تو وہ آسانی تھوڑی سی پا لے، حقیر سی، لیکن کیا آگے اس کے لیے مشقت ہی مشقت. تو اب دیکھیں ہم کیا زندگی کی حقیقت، ہم نے کیا بنائی ہوئی ہے زندگی کی حقیقت، کہ کیا اور کس چیز کی ہم لوگ تلاش میں رہتے ہیں. ہر وقت آسانیاں ڈھونڈتے ہیں، اپنا کمفرٹ زون ایک تلاش کرتے ہیں کہ جس میں ہم لوگ رہ کے اپنی زندگی گزار سکیں. تو یہ اس کا زندگی کا یہ مطلب تو نہیں ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قول کے مطابق سیدھا سیدھا کہ زندگی مشقت میں ہے. اور اگر ہم لوگ اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیں کہ لائف از سو ڈیفیکلٹ، تو پھر زندگی انشاءاللہ دیکھیں آسان ہو جائے گی ہمارے لیے. مثال کے طور پہ اب دیکھیں گرمیاں آتی ہیں، سردیاں آتی ہیں، آگ، پانی. اب ان سب چیزوں کو دیکھ کے ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم ان سے بچاؤ کی کوشش، ہم ان کو تو نہیں بدل سکتے، ہم ان سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے گرمی آئی ہے، گرمی سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے سردی آئی ہے، سردی سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں. اب گرمی سردی کو تو نہیں بدل سکتے نا، خود اسباب اختیار کر کے ہم خود احتیاط کرتے ہیں. ایسے ہی زندگی ہے، یہ مشکل ہے، یہ بہت مشکل ہے زندگی، ہم اس کو نہیں بدل سکتے. لیکن کیا کر سکتے ہیں، اپنے اوپر کام کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو ہم لوگ بدل سکتے ہیں. اور جب ہم انسان خود کو بدل لیتا ہے تو سمجھے اس انسان کی دنیا بدل جاتی ہے، اس کی دل کی دنیا بھی بدل جاتی ہے، اس کی باہر کی دنیا بھی بدل جاتی ہے. تو ہمیں ماننا پڑے گا کہ یہ زندگی مشکلات سے بری ہے، ہر سکھ کے ساتھ دکھ ہے. ہم سمجھتے ہیں شاید اب آگے آسانیاں آ جائیں گی، اب آ جائیں گی، اس کے بعد حالات بہتر ہو جائیں گے. لیکن کیا ہوتا ہے، زندگی ختم ہو جاتی ہے. لیکن وہ ایک بالکل ایک جو کمفرٹ زون ہوتا ہے جس میں انسان خواہش کرتا ہے رہنا، وہ نہیں آتا. ٹھیک ہے، تو ایک مشکل کے بعد کیا ہے، دوسری مشکل. اس آیت کو سمجھتے ہوئے انشاءاللہ ہم نے چلنا ہے. تو اس زندگی کا سفر دیکھے ہم صبر کے بغیر نہیں گزار سکتے. اگر اچھا کام کرنا ہے تو اس میں بھی دیکھیں مشکل آئے گی، اگر کوئی برا کر رہا ہے تو اس میں بھی مشکل آئے گی. کیونکہ اس دنیا کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنایا ہی ایسے ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قول ہے، ہم انسانوں کا تھوڑی ہے. کبھی مشکل آئے گی، کبھی آسانی آئے گی، آسانی کے بعد پھر مشکل آئے گی. بالکل ایک ہی ہمارا وہ نہیں رہے گا کہ ہم ایک ہی لائن کے اوپر چلتے رہیں گے کہ زندگی کے سارا سفر ایک ہی اس چیز کے اندر ہمارا گزرے گا. تو انشاءاللہ دیکھیں ہم نے خود کو خود بدلنا ہے، حالات کو بدلنے کی بجائے، دوسرے لوگوں کو بدلنے کی بجائے ہم نے خود کو خود بدلنا ہے. اور اب دیکھیں پیغمبروں کے اوپر کتنی آزمائشیں آتی تھی، کتنی تکلیفیں آتی تھیں، اور وہ برداشت کرتے تھے. وہ جانتے تھے کہ یہ دنیا حقیر ہے، اس کی آزمائشیں، اس کی مصیبتیں، اس کے فائدے صرف قلیل ہیں، تھوڑی دیر کے لیے ہیں. اور یاد رکھیں جو انسان جتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیارا ہوتا ہے اس کے اوپر اتنی آزمائشیں آتی ہیں. ہم انسان اکثر کہتے ہیں میرے پہ ایسی آزمائشیں آ رہی ہیں، ایسی آزمائشیں آ رہی ہیں. تو سمجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو چنا ہے آزمائشوں کے لیے، آپ اس قابل تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو آزمائشوں میں ڈالا ہے. اور یاد رکھیں لا یکلف نفسا الا وسعها، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی کسی بھی انسان کی وسعت سے زیادہ اس کو آزمائش میں نہیں ڈالتے، تکلیف میں نہیں ڈالتے. اللہ کو پتہ ہے میرا بندہ یہ برداشت کر سکتا ہے، جو نہیں برداشت کر سکتا اللہ سبحانہ اس کو ڈالتے ہی نہیں ہے. اور انہیں آزمائشوں کے ذریعے تو اللہ تعالیٰ ہمارے درجات بلند کر رہے ہوتے ہیں. اور ہر انسان جیسے نیک ہو یا بد، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ان سب کی زندگی بھی مشکلات سے بھری. اب نیک کیسے ان چیزوں کو ہینڈل کرتا ہے، کیسے مشقتوں کو ہینڈل کرتا ہے؟ وہ عقل مندی کے ساتھ چلتا ہے، وہ اس حقیر دنیا کو سمجھتا ہے، وہ دین کا شعور لیتا ہے، وہ دین کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے. پھر اس کے لیے کیا ہوتا ہے، وہ مشکل نہیں رہتی، وہ خوشی ان مشکلات کو برداشت کرتا چلا جاتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاطر. تو اب ہمارا بھی تو عقل مندی کا تقاضا یہ ہے نا کہ انسان ان مشکلات کو صبر کے ساتھ لے کے چلے اور انہی مشکلات کے ساتھ زندگی گزارنا سیکھے. اب دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو اتنا بلند مقام دیا، جیسے پچھلے لیکچرز میں بھی بتایا تھا کہ انسان کو اشرف المخلوقات بنایا. اور بلندیوں تک پہنچنے کے لیے انسان کو بہت محنت کرنی پڑتی ہے، بہت مشقتوں سے گزرنا پڑتا ہے. دنیا کے اب دیکھیں امتحانوں میں کامیاب ہونے کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں.
تو کیا اس بلندیوں کو پانے کے لیے ہم محنت نہیں کریں گے؟ اب ہر حال میں ہمارے سامنے اگر دیکھیں تو مشکل ہے، اگر زیادہ دیر کھڑے ہو رہے ہیں تو ہم لوگ تھک جاتے ہیں، بیٹھ جائے تو تھک جاتے ہیں، مشقت ہے نا، کھا لے تب بھی مشقت، نہ کھائیں تب بھی مشقت، سردی ہے تب بھی مشقت، گرمی ہے تب بھی مشقت، ایچ اینڈ ایوری تھنگ، کہ ہر چیز مشقت سے بھری ہوئی ہے۔ تو اگر مان لیں کہ زندگی مشکل ہے، کہ بہت مشکل ہے، تو یقین کریں یہ زندگی مشکل نہیں لگے گی۔ تو اس کو انشاءاللہ ہم نے غلط کاموں میں لگانے کی بجائے اچھے کام کرنے ہیں، تاکہ یہ زندگی تو مشقت سے گزر رہی ہے لیکن اگلی زندگی تو ہماری آسان ہو جائے نا۔ اور اس میں اب دیکھیں انسانوں کے اوپر آزمائشیں کیسے آتی ہیں، جیسے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 155 میں آتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ اب انسان کیسے کیسے آزمایا جاتا ہے، کن کن چیزوں کے ساتھ انسانوں کی آزمائش ہوتی ہے، جیسے خوف سے، ہر ٹائم خوف لگا رہنا، بھوک سے، مالوں کی کمی سے، ان کے اپنے نفسوں سے، پھلوں سے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ یہ زندگی تو بری ہے، کبھی خوف ہوگا کسی چیز کا چلے جانے کا، کبھی مال کا نقصان، کبھی کوئی جانی نقصان، کبھی اپنی صحت خراب، کبھی پھلوں میں، کبھی رزق میں کمی ہو جانا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں کا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ ایسے لوگ الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ جب ان کے اوپر مصیبت آتی ہے تو یہ ناشکری روتے پیٹتے نہیں ہیں، بلکہ کیا کہتے ہیں یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اور اسی کی طرف ہر چیز لوٹنے والی ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ریوارڈ دیتے ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی لوگ ہیں ان کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہیں ہدایت پانے والے۔ اب یہ کوئی چھوٹا ریوارڈ تو نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کو سمیٹنا، اللہ تعالیٰ کی اس چیزوں کو، ہدایت کو لینا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ان چیزوں پہ پورا اترنے کے لیے ہمیں صبر سے کام لینا پڑے گا۔ یہ کرائٹیریا بتایا کہ اگر ان چیزوں میں تمہاری آزمائش آتی ہے تو تم کیا کرو؟ صبر کرو۔ تو اللہم اجعلنا من الصابرین، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی صبر کرنے والے لوگوں میں شامل کریں، آمین۔ اچھا، اب اس میں آپ کو تھوڑی سی چیزیں بتاؤں گی کہ ہم اب ان چیزوں سے، مطلب اپنی زندگی کو ان مشکلات میں ہم کیسے بہتر کر سکتے ہیں۔ اور کبھی کبھار یاد رکھیں مشکلات اس لیے بھی آتی ہیں کہ انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دور ہو رہا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ لے کے آتے ہیں کہ یہ انسان ذرا ٹوٹے، یہ ذرا انسان میری طرف آئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت کے آگے ہم کسی اور محبت کو لے آئیں۔ تو اس میں کیسے ہم لوگ چیزوں کو حل کر سکتے ہیں، یہ زندگی کیسے آرام سے گزار سکتے ہیں اتنی مشکلات کے باوجود بھی۔ ایک تو دنیاوی معاملات میں کیا کریں، اپنے سے نیچے والوں لوگوں کو دیکھیں، آپ کے اوپر جتنا بھی بڑا غم آیا، ہمارے اوپر جتنا بھی ہے، اپنے سے اوپر دیکھیں کہ ہم سے اوپر بھی بہت سے لوگ ہیں جن کے اوپر اور غموں کی بارش ہے۔ اگر مالی حالات میں دیکھیں آپ کے پاس اتنا نہیں ہے تو دیکھیں آپ سے ایسے لوگ بھی ہیں جن کو 2 وقت کا کھانا نہیں ملتا۔ مزید اس کو کیسے آسان بنا سکتے ہیں؟ دین کی سمجھ لے کے اس کو اپلائی کر کے اس کے مطابق زندگی گزار کے صبر کر کے ہم لوگ اس کو پا سکتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد یہ سمجھ کے کہ زندگی مشکل ہے اور یہ چند دن کی ہے اور یہ تھوڑے دن کے لیے امتحان کی جگہ ہے، مجھے امتحان میں کامیاب ہونا ہے، مجھے محنت کرنی ہے، مشقت کرنی ہے، ہر چیز میں مشقت ہے اور ہر مشقت کا بھی اجر ہے، مجھے اپنے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس اجر کو پانا ہے۔ تو پھر دیکھیں جب انسان کے اندر یہ لالچ ہوتا ہے کہ مجھے اس مشقت کے اجر کو پانا ہے تو انسان ایک سکون دل کے ساتھ کرتا چلا جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم نے کوشش کرنی ہے دین کو سمجھنا ہے، اس زندگی کو مشکل سمجھ کے اس جو لائف میں اتنے چیلنجز آ رہے ہیں ان کو صبر کر کے برداشت کرتے جائیں گے تو اس پہ بھی اجر ہے۔ اس کے بعد اپنے سے کم نیچے لوگوں کو دیکھ کے جتنی بڑی مصیبت آ جاتی ہے، تکلیف آ جاتی ہے، کوئی مالی جانی نقصان ہو جاتا ہے، اور لوگوں کو دیکھ لے جن کی زندگی میں آپ سے بھی زیادہ آئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے جس میں ہم ان چیزوں کو سمجھ سکیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ان حدود کے مطابق زندگی گزار سکیں، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔